یوٹیوب تے بیٹھ کے تے انہاں فیصلے کرنے صحابہ دے بارے. میں بالکل آپ سے عوام سے بھی مخاطب بولنے لگا ہوں. کیا آپ نے گھروں میں بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں کہ یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں, یہ اہل بیت ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں کہا تو جڑا ہے نا انسپیکٹر نو ویکھ کے تیرا پیشاب کچھ ہو جانا تے ڈی پی او نو ویکھ کے تو گھر چھڑ جانا تے تو انہاں صحابہ دے بارے گلاں کرتا گھر بیٹھ کے تے جنہاں دے بارے حضور نے فرما چھڈیا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقى من قلوب اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں. اب بڑا عجب مزاج ہے جڑا اڑتا گھر پہ کہ یہ صحابی ٹھیک ہے. میں کہا پوتھی ویکھ جا کے صحابہ تے اون جنہاں دے بارے اللہ نے نازل کر چھڈیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا اللہ نال راضی ہیں, اللہ انہاں نال راضی. تو بھی جو کٹنا کیے اے امت دی تباہی ہوئی تا کہ گھر پہ کے جناب اے نکل ہوندا تے کچھ نہیں. تو تے میں دین نو دتا کیے, تو تے میں دین نو دتا کیے جے گھر پہ کے جناب ووٹ پاؤن واسطے تیار نہیں ہوندے. ایک ٹھپا لانا ہوے تے 10 واری تانوں کہنا پیندا, ترلے پانے پیندے ان کو چودھری صاحب آ جاؤ, او وڈیرے صاحب آ جاؤ, مولوی صاحب آ جاؤ, پیر صاحب آ جاؤ, عوام صاحب مہربانی کرو دین نو ووٹ دے دیو. تے صحابہ تے اوسن جڑے میدان احد وچ کھڑے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور دے سامنے انج کر کے کھڑے تے سامنے مشرکین تیر چلا رہا ہے, حضور دے دشمن تیر چلا رہا ہے تے صحابی اگے ڈھال پھڑ کے حضور دا دفاع کر رہے ہیں انج کر کے. تیر کدھر امام الانبیاء والنہ چلا جاوے تے صحابی کہندے مشرک نے تیر چلایا بڑا ڈاڈا قسم دا, میرے ڈھال تے آ کے لگیا. اے سبل الہدی وچ امام نے لکھیا ڈھال تے لگیا تے کہندے ڈھال میری تھلے ڈگ گئی. تے کہندے مشرک نے موقع غنیمت جاننا کہ ہن ویکھدے ہیں صحابی دے عشق جاندا کتھے. پہلے تے ڈھال نال حضور دا دفاع کر رہے تے ہن ویکھدے ہیں ڈھال تے تھلے ڈگ گئی. تے صحابی کہندے میرے دل وچ خیال آیا جے میں ڈھال تھلے چکدا تے تیر امام الانبیاء ول چلا گیا تے قیامت تک لوگوں نے کہنا طلحہ تینوں جان زیادہ عزیز سی, تیر امام الانبیاء ول چلا گیا. پھر پیر نیک عالم شاہ صاحب بولے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دئی. عشق دا ذائقہ اے ذوق کے بندے نو لبدا, بے ذوق کے بندے نو ہو جاتا. میں تحقیق کر رہا ہوں کوئی کہ بھئی مولوی صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کو تو ہم نے اور کیا, ہم تو جناب کربلا وہ والی سننے ہیں جو ایتھے آئیں کر کے. میں کہا نا تسا امت نو ایک منٹ نا تسا امت نو گمراہ کیتا, برباد کیتا تسی امت نو. امام حسین نے کربلا تے میدان دے وچ جا کے تلوار انج کٹ کے تے یزیدی فوجیاں نے جناب گردن کٹیاں تے اس دسیا امام حسین نے کہ ہاتھ سینے تے مارن واسطے نہیں, جو میرے نانے دے دین دا دشمن آ جاوے تے انہاں منہ بھنن واسطے آئے. اے جناب یا رسول اللہ سمجھ آ رہی میری گل؟ اے بے ذوقے بندے نو گل نہیں سمجھ آنی. تے میں ویسے بھی گل کردا بھی جڑیاں نال ہاں, تے میں گل کردا بھی حضور دے غلاماں نال ہاں. ہاں بالکل سیدھی جی گل ہے. طلحہ بن عبید اللہ پیر نے عالم شاہ صاحب فرماندے نے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دئی. جنہوں یہ لذت لگ جاوے پھر انہوں پتا کہ مالک دیندے کتنا ہے. ہاں مالک دیندے کتنا. میں خطیب آدمی کوئی نہیں ہاں, میں کوئی الفاظ تیار کر کے دیا ہے کوئی کولو تو نہیں ہے. اصل ایک پڑھیا بابا جی کولو سارا تے بس جی میں آنا تانوں جناب پہنچا دینا. بس اتنا ضرور ہوئے گا کہ تقریر دی اینڈ وچ تسی دلیر ضرور ہو جاؤ گے, اور کل تانوں آوے نہ آوے دلیر ہو جاؤ گے کہ یار یہ 4 دن دی زندگی ہے, 50 سال 60 سال 70 سال جی لواں گے, آخر تے 4 ہاتھ تھلے جانا ہی جانا تے ہر بندے نے جانا ہے. تے اوتھے یار اپنے آخری سوار دیکھے ہی اپنے محبوب دا. اور 10 ہے بابا 70 سال زندگی گزار گیا, 10 فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, 10 پہ جڑے سامنے ہستی جلوہ گرن انہاں دے بارے دنیا وچ کی کر کے آیا. تے اعلی حضرت فرمانن با جڑا حضور دا غلام ہوئے گا تے وفادار ہوئے گا, تو فرشتے آگے پوچھن گے تے کہیں گے بھائی امام الانبیاء آن والے سی تو, تے کہندے پھر ساڈا منظر پتہ کی ہوئے گا, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. لبیک دے نعرے تو کوئی مسئلہ ہے؟ تواڈے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں, اے پھر یاد رکھنا جنہاں دے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں نا, اے یاد رکھنا الیوم نختم علی افواہہم. قرآن پڑھے جے کوئی نہیں,
ہاں قرآن پڑھے دے کوئی نہیں تساں بھی جناب رمضان آندا تے سوس پارا سنن واسطے جڑی قوم تیار نہ ہوئے وہ قوم کہتی ہے ہمارے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران آ جائے، فاروق اعظم جیسے حکمران کیسے آئیں گے؟ اے رمضان لگ گیا حافظ صاحب نے جناب ایسے جناب کنسرٹ کرانا ہوئے نا نچ ٹپ دا ہوئے عاطف اسلم ورگے نو بلانا ہوئے تو 2-2 کروڑ دے دیں گے نچ ٹپ واسطے 2-2 کروڑ روپیہ لا دیں گے، لیکن جڑا حافظ پورے 27 دن الف لام میم تو لے کے تے بناس تک قرآن سنا دا حافظ صاحب نے 5000 روپیہ وہ بھی بڑا مشکل نہ ایک میلہ کا رومال دیں گے۔ میں کہا پھر جب تم قرآن کے ساتھ یہ کر رہے ہو تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ کون اپنی شادیاں ویاہ واسطے پتر دے دینا پوترے دے ویاہ واسطے 50-50 تے 60-60 لاکھ روپیہ لا دیں گے، قرضے بھی چک لیں گے۔ جب میلاد دیواری آئے گی تو کوئی جناب مولوی جناب اٹھ کے جناب بھڑا دے منہ کر کے کہے گا صحابہ نے میلاد منایا، تو مولوی کو ناس جان گے ساڈے کو لا جان گے جی صحابہ نے میلاد منایا۔ میں کہا کمینیا صحابہ تے گدنا دیکھ کے میلاد منایا تو صرف دیکھ پکانی، صحابہ سے قد نہ دے کے اپنا وطن چھڑ کے اپنے اولاد قربان کر کے کاروبار قربان کر کے میلاد منایا تو تو صرف فلیٹاں لانیاں گھر جو بھی ساڑھے کو لو پوچھتا بس اے امت دا مزاج ہو گیا۔ ہر گل ایسے ٹور پہن کے جی صحابہ نے میلاد منایا تو میں کہا جیڑا تو شادی تے لکھ روپے لاندا ہے صحابہ لائے سن اپنے کو۔ عجب مزاج ہے امت کا، ہاں عجب مزاج ہے، کان بند کر دیو نوے نوے فتنے آ رہے ہیں، نوے نوے فتنے۔ بس 14 سال فیصلے ہو گئے کہ بس بات ختم ہو گئی کہ صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، بس بات ہمارا کوئی اتنا نہیں ہے ہم کرسی عدالت لگا کر بیٹھ جائیں اور فیصلے کریں صحابہ و اہل بیت کے بارے میں۔ ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ آپ اور میں ذرا مجھے بتائیں نا، کربلا تو سنتے ہیں سارے، مجھے بتائیں آپ اور میں نے پتر دیتے ہیں؟ امام حسین نے اپنے پتر قربان کیتے ہیں، تسا میں کی کیتا؟ دسو بھائی امام حسین نے پتر قربان کیتے ہیں، اپنی گردن کٹائی ہے تے گل بیان کرن تو بعد دسو جن بعد میری ویسے دماغ بند ہو جاندا کہ یارا او گردن جڑی امام الانبیاء نے بوسے دیتے ہون تے جنہاں دی شان اے ہون کہ حسین منی وانا من حسین، پر میں حسین میرا تے میں حسین دا، احب اللہ من احب حسین، پر میں اللہ قیامت تک انہاں نال پیار کردا جڑا حسین نال محبت کردا۔ اتنی شانہ ہوا نے مولا حسین دیاں تے پھر آلہ فرماندن اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اہل بیت کی یہ شان ہے۔ اور جناب جہاں عجب مزاج ہے امت کا کہ جناب یہ جناب 10 محرم میں جناب سبیل اللہ کے فارغ، سنی جناب 12 دن میلاد بنا کے فارغ، جناب شبان آوے تو جناب 12 رکعت نماز نفل پڑھ کے فارغ، ستائیویں آوے تو جناب 4 رکعت نماز تسبیح پڑھ کے فارغ۔ میں کہا دین کدھر ہے؟ دین کے لیے کھڑے کس نے ہونا ہے؟ ان یزیدوں کا مقابلہ کرنا کس نے ہے؟ مجھے بتائیں قسم خدا اگر یہاں کے لوگ مسلمانوں میں غیرت ہوتی نا تو یہاں قادیانی پیدا ہی نہ ہوتے۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں یارا، صحیح بات ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں جب حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بس اس کے بعد کس چیز کی تحقیق کی ضرورت ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ غلام احمد صاحب، اور میں کہا یارا احمد ہے کوئی نہیں، بات مولوی جناب تے میں کہا مولوی میں جناب بڑے یوں کر کے امت نو گمراہ کیتا۔ میں کہا تو نال انہوں کھانے نو صاحب بھی کہنا تے پھر نال گلاں بھی کردا۔ جڑا حضور دے مقابل نبی آ جائے صاحب ہوندا او تے یک ہوندا۔ میں اپنی ذمہ داری تے تہاڈی کتے صوفیت نہ جاگ پوے۔ ہاں جی مولوی صاحب نے یک کہتے چھڑیا، جلے اس تو بڑا یک کیڑا جڑا حضور دے مقابل آ جاوے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ انس بن مالک کون جنہاں حضور 10 سال خدمت کی تھی۔ اے بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، آپ فرماندے ہیں حضور تو وڈا کائنات میں سونا کوئی نہیں۔ میں سونا کوئی نہیں دیکھیا کہ جلے تسی کانے دی گلاں کر دے تھے۔ ادھر کانے کے ماننے والوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہ احمدی نہیں ہے، احمدی یہ ہے، احمدی آپ ہیں، احمدی یہ ہے حضور کے غلام ہے جو حضور کو خاتم النبیین مانتے۔ کیوں؟ حضور نے اپنی شان خود بیان کی اور حضور نے اپنا یہ نام خود بیان کیا۔ عن محمد ابن جبیر ابن مطعم عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وعن الماء الذي يمحو الله به الكفر وعن الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وعن العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ اور سمجھ آ رہی حضور دے غلاموں میری گل سمجھ آ رہی؟
ہاں میری گل تے صوفیت نے اوتھے جلے ہو تو صوفیاں دا کام کوئی نہیں، اوتے بڑے بڑے تقوی دے علم تے اپنا پیسے بکھانے دا کام کوئی نہیں۔ اقبال کہنا با مصطفیٰ بر ساخ اشرا کے دی ہماؤس گر باؤنا رسیدی تمام ابو لہبیس۔ اقبال کہنا سارا دین تے حضور دی ذات ہے، سارا دین کی ہے اقبال کہنا، اقبال کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہنا جو حضور تک پہنچ گیا پھر تے ٹھیک ہے، جو نہیں پہنچیا تو پھر تیرے تے ابو لہب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اقبال کہہ رہا، مصور پاکستان کہہ رہا، کلندر لاہوری کہہ رہا۔ یہاں امت کو بار بار ختم نبوت پر نوجوان کھڑے ہو کر پوچھتی ہیں یہ کیسے ہے، میں کہا کیسے ہے؟ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، جب حضور نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں بات ختم ہو گئی۔ لو جی سنیں ذرا، طلحہ بن عبید اللہ صحابہ نے یہ محبت کی، میں بڑا مختصر کر کے آپ کو بس میں دلیر کرنے آیا ہوں، خبردار کبھی صحابہ کے بارے میں بات کی، کسی صحابی کے بارے میں سوچا بھی صحیح۔ ہمارا کام پتہ کتنا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم ہر صحابی جناب تساں حضور دی خدمت کی دی تھوڑے نوکر تے چاہتے تساں حضور دا گھرانہ ہو، سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اے محرم گزریا، کھانا ختم ہو گئی، میں کہا تمہارے 10 دن والے حسین ہیں، ہمارے ابد الاباد تک والے حسین ہیں۔ آلو پھر اب طلحہ بن عبید اللہ کی ذرا بات سنیں، عشق کہتا کس کو ہے؟ یہ نہیں دیکھتا کہ اب بنے گا کیا۔ پھر نیک عالم شاہ صاحب فرمانے عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، تے ہمت ہارے دا کام عشق نہیں، اے ہارے دا کام یہ دلیرہ دا کام ہے۔ ایک کیویں دلیرہ دا؟ صحابی کہنے میرے دل نے خیال کیتا کہ تھلے بہنا تے ڈھال چکدا تے تیر تے امام الانبیاء وال چلا جائے گا، تے لوگ کہنے گے طلحہ تینو جان زیادہ عزیز سی، تے صحابی کہنے جو تیر اگے آیا نہ چلیا تے سبل الہدیٰ وچ امام نے لکھیا بکھانا ساڈا کام ہے، منوانا ساڈا کام نہیں۔ ہاں وہ بھی بیٹھ کر حدیث پر تبصرے کرتے ہیں جنہوں نے 6 کلمے نہیں آنے۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، جن کو نماز جنازہ کی دعا نہیں تھی وہ بھی بیٹھ کر حدیث پر تبصرے کرتے ہیں، یہ بخاری میں کیا ہے، ابو داؤد میں کہا تینوں پتہ ہے تو جناب مطلب مزاج بن گیا، عجب لوگوں کو بے باک کر دیا ہوا ہے۔ اور ہمارے علماء کا بھی قصور ہے کہ جنہوں 6 کلمے نہیں سامنے بخاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، انہوں کی پتا بھائی بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کو کیا پتا؟ مجھے بتائیں آپ، میں اگر آپ کو کہوں کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، آپ مجھے مان لیں گے؟ مجھ سے دوائی لے لیں گے آپ؟ میں کہوں جناب میں جہاز کا جناب پائلٹ ہوں، مجھے مان لیں گے؟ آپ کو میں کہوں میں انجینئر ہوں، مجھے مان لیں گے؟ کہنے مولوی صاحب تمہارا تھوڑا علاج کرو، اتنے واسطے ڈگری چاہیے تھی، تو میں کہا دین واسطے کوئی ڈگری نہیں چاہیے، دین واسطے کوئی تعلیم نہیں چاہیے۔ دنیا کی جناب انگریزہ دی TTT ABVC پڑھن واسطے جناب 4 سال سے 16 سال ضروری تے کلام اللہ واسطے حضور دے فرمان واسطے کوئی دین ضروری کوئی نہیں ہے۔ ایک گھر بیٹھ کے سمجھ آ جاتا، واہ بھائی واہ عجب مزاج ہے، گھر بیٹھے تو غور سے پڑھتا کوئی نہیں، بس گھر بیٹھے دین دا۔ اقبال کہنا اقبال بھی تنگ آیا نا آخر انہا فتنے تو اقبال کہنا تنگ مرما را گزارے دی شداست ہر لئی میں رازدارے دی شداست۔ اقبال کہنا اور دین سے چلنا مشکل ہو گیا، کیوں کہ حالتوں پر تو دین دا رازدار بڑھ گیا، حالتوں پر تو دین دا رازدار بڑھا۔ گھر بیٹھے مفتی اعظم، گھر بیٹھے جناب ہر فقیہ بن جاندن کہ جناب مجھے پتا، میں کہتا تینوں کی پتا ہوئے؟ صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو 7.5 سال لا کے صرف سورہ بقرہ پڑھی، جنہوں صرف سورہ بقرہ ساڑھا حافظ ایک رکعت بھی پڑھ چھڑ دا، 1 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں سورہ بقرہ پڑھ چھڑا ساڑھا حافظ۔ حضرت فاروق اعظم وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فاروق اعظم نے 7.5 سال لا کے حضور کو سورہ بقرہ پڑھی، حضور کو پڑھی، تو جناب گھر بیٹھ کے تنوں آ جاتا۔ دین نال یار دین نال مذاق مت کرو، ساڑھے بارے جو مرضی کہو کہ انہیں نہ کہنجے انہیں جناب پگڑی این بنی انہیں این کوئی اے اینجے ساڑھے پر لکھ کہو، لیکن جو دین دی باری آوے دین وہ ہے جو امام ماجہ شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضور نے فرمایا لیلوہا کا نہاریا، فرمایا میری امت جو تمہیں میں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ اس دین کی بات کریں، اس دین کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر کل بندہ کتنی دیر جی لے گا جی، آخر مرنا ہے نا۔ اے ان ساون دا موسم میں تے قبراں وچ پانی وڑ جاندا تے قبراں وی ڈھہ پیندیاں، لبی مکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر چہرہ تے دے درد گھرانوں تے ونجنا باون پھیرا، انہاں پوچھنا بھی کوئی نہیں بابا اندر گزری کی
ہاں اتھے آنا امام الانبیاء نے حسن دے کے رون لئی اور تینو دتا کس دلاسا ہو تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی صدقتے سن تے پرت سک سے پاسا ہو تے صاحب تیکو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا انہاں پوچھنا ہاں بابا ہی صاحب دے امام الانبیاء آن حضور کا چہرہ انور جب قبر میں داخل ہو تو جب امام الانبیاء آئیں تو پھر کیا منظر ہو کیا منظر بنے آلہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا یہ وفاداری ہے چھوڑے جناب کہاں دل لگا کر دل لگانے دیکھ کو جائے اقبال کہتا دل بمحبوب حجازی بستا ہے اور زی جہد بیک دیگر پہ بستا ہے اقبال کہتا دل لانا ہی نا دنیا دارہ پیچھے نہ لامی چودھریاں پیچھے زمینہ پیچھے پیسے پیچھے دل نہ لامی انہیں تیرے منہ تے مٹی پا کے آنے منہ دے حساب تیرے منہ تے ماں پیو بھی ہونا تے مٹی پا کے آنے کہتے کہ کیا میرا پتر پر لاڈ لے میں نہ لمیا بیڑا ہے کوئی بندہ ایسا ہاں سارے مٹی پا کے آنے تو تے آنا حضور نہیں حضور نہ لوگوا کر ساری دنیا پیچھے امام الانبیاء دی ذات پہلے بس سمجھ آ رہی میری گل وہ تو میری سمجھ آ رہی لو چلو من بدلیر کر دے ہاں آ رہی بس سمجھو بس نعرہ تے لاؤ نا یارن رسول نعرے دے مسئلہ ہے نا نعرے لوگوں مسئلہ ہے لو جی میں نعرہ ہم تو انسان ہے نا تو آڑے بھی زبان گو نو کی بول دیں گوئی بول دیں گوئی بول دیں گو عرابی حضور دے سامنے شکار کر کے لگے میں دیکھ رہا کئی لوگوں دے ہاتھ بڑے فرسٹیکیٹڈ بڑے ہوئے ہیں ہاتھ چکر سمجھ دینے شاید بڑے قیمتی ہیں میں کہا قرآن کہنا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ نے فرمایا ہم قیامت والے دن زبان پر مور لگا دیں گے اے انگلیاں بولن گیاں اے انگلیاں بولن گیاں قیامت نو انہیں کی کرتوت کیتے تے پاؤں بولن گے کتے کتے چل کے گیا تے لبائے گالے کتنے خوش قسمت ہو تو آڑی قیامت ننگلیاں بولن گے حضور توڑے نعرے لاندے رہے لو جی لبائے کا نعرہ گو ایک عرابی حضور کے سامنے شکار کر کے لے کر آیا شکار کر کے گونو بھی پتا حضور خاتم النبیین گونو بھی پتا کہ حضور خاتم النبیین دو ٹنگا انہوں تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جڑے افسر بے کے حضور دے نا دے پرچے کر دیں نا جڑے کر دیں دے یاد رکھنا کل تو انہوں سی حضور دے سامنے نہ پڑے اے پکی گال ہے کیڑی گال ہے یارہ سانو مار دیو گے نا قدم کر اس چاہیدہ کی حضور دے نا دے مار جائیے غازی المدین شہید علیہ رحمت دی والدہ آخر دفعہ ملن گئیاں ماما تے پھر ماما ہوندیاں نا تے رو پئیاں ماما دے دل گلابوں نہ ماما تے پھر ماما ہوندیاں رو پئیاں کہ غازی صاحب نے اپنی والدہ نو تاریخی جملہ کیا ماں جی کیوں پریشان ہوندے ہو کئی ماما دے پتر جمدیا مر گیا کوئی تپ چڑھیا لڑ گیا کوئی ایکسیڈنٹ نال مر گیا تو کتنی خوش قسمت ماں ہے تیرا پتر حضور دی عزت جان دے کے جا رہا ہے اگلی گل غازی صاحب دی والدہ نے غازی صاحب نے اپنی والدہ نو کیا ماں جی قیامت تک جو تھوڑے پتر دا نام آئے گا تھوڑا نام نال ضرور آئے گا وہ کتنی عظیم ماں تھی جن نے علم الدین جیسا بیٹا جنم دیتا غازی صاحب دی ماں دا نام آیا یا کوئی نہیں آیا آ رہے کوئی نہیں آ رہا جنگ دے وچ بیگل گل کر رہی نا تے میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال میانی صاحب جائیے تے بڑے بڑے لوگ تے بڑے بڑے طاقت تے جناب سر چشمہ تے پیسے رکھنے والے لوگ جگیردار تے وڈیرے تے سردار تے چودھری لوگ دفنن تے مٹ قبر دے نشان بھی مٹ گئے کوئی فاتح پڑھن والا کوئی نہیں تے ایک پاسے ترخانہ دا پتر ہے صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلوٹ مارن گل کی ہے اقبال نے تم سمجھ نہیں آئی تھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے لو جی میں نو پتا لبیک نعرہ تو لوگوں نے بڑی پیر ہے میں کہ ہے تے حضور دا نام نا تے حضوری نعرہ ہے لبیک کا معنی کیا ہے حضور میں حاضر جب بندہ پہلی دفعہ کہتا نا اقبال کہنا اقبال بولیا اقبال کہتا انہوں پتا ہے ساری کائنات کنے صدقے نال بنی اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم
لبیک کا معنی کیا ہے؟ حضور میں حاضر. جب بندہ پہلی دفعہ کہتا ہے نا لبیک، اس کا معنی حضور میں حاضر، دنیا میں حاضر، آپ کا غلام حاضر. جب بندہ دوسری دفعہ کہتا ہے لبیک، اس کا معنی یا رسول اللہ میں قبر میں بھی حاضر ہوں. جب بندہ تیسری دفعہ کہتا ہے لبیک، تو اس کا معنی حضور میں کل میدان معاشر میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اب ذرا سنیں، جنہوں لبیک نعرے تو پیڑ ہوئے ہو تو گو نالو بھی بھیڑا ہے. میں گل سنان لگا گل. لو جی کہ رابی حضور دے سامنے گو لے کے آیا شکار کر کے. انہیں کہا حضور اے گو گواہی دینا کہ تسی خاتم النبیین ہو، اللہ دے محبوب ہو، تو میں پھر کلمہ پڑھا گا. ٹھیک ہے. آپ ذرا سنیں، جب اس نے رکھا تو صحابی کہتے ہیں جب حضور نے فقال رسول اللہ یا دبو، جب حضور نے فرمایا اے گو، اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں گو نے بڑی فصیح عربی بولی. فصیح جب گو کی آنکھیں اٹھی نا امام الانبیاء کے چہرے انور کی طرف، اور وہ چہرے انور جس کے بارے میں ہے کہ رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. لو جی سنیں، گو کو جب حضور نے فرمایا یا تبو، گو نے پتا کون سا نعرہ لگایا. ہن جڑا اس نعرے تو تکلیف کرے تسی چپ کرے، ان کا تو تے گو نال بھی بھیڑا یار، تیری میں گل کی کرا. گو نو بھی پتہ ہے گو بھی نعرہ لا رہی تو تے گو نال بھی بھیڑا ہے. پھر لو جی پھر گو، حضور نے فرمایا یا تبو، تے اب پتہ ہے گو نے کیا کہا؟ اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول ایک میرا لبان آیا جنگ بچ، کیونکہ اس تو قریب رہنے کانے دے یار، تے میں انہوں دسن آیا کہ جس دن ساڑھے کو لو گل ہوئے گی پھر تُسی اتھے نہیں رہو گے. پھر آج جس دن توڑے بیٹھے نا اتے توڑے من نالے توڑے جناب توڑے کو لو پیسے لے کے بیٹھ جاؤ نا. پھر تو انہوں پتا میں تقریب مکا دینا ہونا، میں خطیب دی ہاں کوئی نہیں، میری طبیعت بہت سخت ہے اس معاملے میں، بندہ اٹھ پاوے تو میں تقریب مک گئی، کیونکہ میں تے رسمی گلاں کرن آیا کوئی نہیں، میں تو جگان آیا بیٹھا. ہاں بالکل علی گل کہنے تے مکا دینے ہونے. بالکل نام میں تو پیسے لیں ڈیمانڈ کی تھی، میں آؤ خطیب ہاں بھی کوئی نہیں. ہاں او دین جو دین ساری زندگی مفت پڑھا، جو دین سنان دی باری آوے تو خطیب کو 50,000 دیو، پیسے دیو. ہاں بالکل بھی نہیں، میں وہ رسمی خطیب نہیں ہوں نا پیسے والا. الحمدللہ پوچھ سکتے ہیں 1 روپیے بھی بات نہیں ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بالکل سیدھی سی بات ہے. میں بہت اور سخت طبیعت کا ہوں. بالکل جب حضور کا ذکر سنن بیٹھے تو توجہ مالکوں کی طرف رکھیں. ہم آپ کو جگانے آئے بیٹھے ہیں، کس لیے؟ کشمیر کی بچیوں کے ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے بوسنیا کے مسلمانوں کا بدلہ لینا ہے، ہم نے کشمیر اور جناب عراق اور شام کے اور جناب فلسطین کے مسلمانوں کا بدلہ لینا ہے. ہن میں تے گل کری جاواں تانوں بڑی ہونا ہے. یہ کئی لیڈراں دے دل بھی محبت پائی بیٹھے نا، لیڈراں دی اے دل وچ لیڈراں دی محبت پائی بیٹھے. میں کہا لیڈراں کچھ نہیں دینا، حضور نال محبت کر. لو جی جس دور میں آپ کو لوگ کہیں گے نا جی یہ ان کو بڑی مخالفت آئی ہوتی ہے، یہ عمران کی مخالفت کرتے ہیں، میں کہا نہیں، ہم سب کی مخالفت کرتے ہیں. ہم گنجے کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اس کن کھڑی کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور دب کے کرتے ہیں، جنے طرح کرتے ہیں، للکار کے کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں کہ جس دور میں آپ کو نہیں پتا، جس دور میں عمران آپ کو ورلڈ کپ لے رہا تھا نا 92 میں لے کر دے رہا تھا، اس دور میں 40 لاکھ مسلمان بوسنیا کے شہید ہو رہے تھے. کبھی کسی کو یاد ہے؟ عراق کے اندر امریکہ آئے اور مسلمانوں کو ننگا کر کے، ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے. امریکہ پھر بھی امن والا ہے. امریکہ افغانستان میں 22 سال بمباری کرتا رہے، امریکہ پھر بھی امن والا ہے. شام میں 18 لاکھ شامی شہید کر دے، امریکہ پھر بھی امن والا ہے. اور جناب اب اردن اور لیبیا کے اندر مسلمانوں کو ذبح کرے، امریکہ پھر بھی امن والا ہے. غزہ کے مسلمانوں کو جناب شہید کرے بمباری کر کے، امریکہ پھر بھی امن والا ہے. اور ہم حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کریں، ہم دہشتگرد بن جائیں. عجیب بات ہے. ہم حضور کی تلوار کی بات کریں، وہ تلوار جو حضور نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ کو دی، وہ تلوار. یہاں حاجی کی عزت ہے نا جی،
حاجی کوئی حج کر رہا ہے تو سارے جن ماشاءاللہ حاجی صاحب امام الانبیاء نے ساری زندگی ایک حج کیا. کتنا بھائی؟ اور بتا حضور نے ساری زندگی جنگیں کتنی لڑی ہیں؟ میرے آقا مولا 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت کی اور تلوار پکڑ کے عزت شرکت کی ہے. مجھے آپ بتائیں حاجی کی تو عزت ہے، مجاہد کیوں دہشت گرد ہے؟ حاجی کی تو عزت کرتے ہو. حضور نے ایک دفعہ کیا ساری زندگی، 27 غزوات میں حضور نے تلوار پکڑ کر شرکت کی. آج اس تلوار کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، تو آج ہم گھر بیٹھے مار کھا رہے ہیں، ہر طرف مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، اور آپ کی میری اوقات ہی کچھ نہیں یار. ان حکمرانوں کے نظر میں آپ کی میری کیا اوقات ہے؟ یہ ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے دریائے سوات کے اندر 17 افراد دریائے سوات کی لہروں کی نظر ہو گئے. ہیلی کاپٹر وہاں تو نہ پہنچا، وہاں تو کوئی حکومتی مشین نہیں پہنچی. یہاں تو حضور نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان، تیری بڑی عظمت، لیکن میرے مومن کی عزت اس سے بڑھ کر، مومن کی عزت. لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کرتے جی کوئی نہیں حالات خراب ہیں. میں کہا حالات ٹھیک کب ہوئے؟ حالات ٹھیک کب ہوئے؟ مجھے آپ بتائیں حالات ٹھیک کب ہوئے؟ یہاں یہ پاکستان میں ہم نہیں دیکھنا تھا جو اٹھتا ہے اداروں سے لے کر اوپر تک منکرین ختم نبوت کا حمایتی ہے. اب کل انہوں نے قصور کے اندر میں آپ کو متنبع کرنے آیا ہوں. کوئی چودھری کا بورڈ لگے ہوئے نا، چودھری کا ڈیرے سے بورڈ لگے ہوئے، کسی کی جرت ہے وہ بورڈ میں ہاتھ بھی لا جاوے ہے بھائی. پتہ چودھری جناب لمحہ پا لے گا. تو تم اتنے جناب بدماش ہو گئے ادارے والے، تمہیں حضور کے نام میں تکلیف ہے. یہ پاکستان بنا تو حضور کے نام پر بنا ہے. یہ پاکستان پتہ کیسے بنا؟ حضور کے نالین پاک کے ساتھ جو خاک لگی، اس خاک کی برکت سے پاکستان بنا. تمہاری گنڈا گردی کے لیے پاکستان نہیں بنا، تمہاری بدماشی کے لیے پاکستان نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ عجب مزاج ہے. قصور میں کل تم نے گلی محلے میں جہاں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لکھا ہوا تم نے مٹا دیا. تو یاد رکھنا یہ نام ہمارا نہیں ہے، یہ نام جن کا ہے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ تو نام لکھا ہوا. حضور خود فرمائے مولا کائنات کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے فرمایا علی ان کو میرا لکھا ہوا نام پسند نہیں ہے تو یہ مٹا دو. یہ خط کے اوپر، کاغذ کے اوپر میرا نام لکھا ہے، چمڑے کے اوپر، اس کو مٹا دو. تو پتہ ہے مولا کائنات نے قیامت تک اپنی نسل کو پیغام دے دیا، فرمایا جو علی کا ماننے والا ہوگا وہ حضور کا لکھا ہوا نام نہیں مٹائے. مولا کائنات نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ لام ہوگا بدا، حضور قیامت تو آ سکتی ہے، علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتے. تو وہ کون سے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے نام کو مٹا رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا قبر میں کانے نے نہیں آنا، قبر میں آنا امام الانبیاء نے. یہ حضور نے پوچھ لیا 10 ہوئے تو میرا نام مٹانا رہا، بلانا آج پیچھے جڑے تیرے جناب جنہ دے کہیں تو جناب میرا نام مٹا، بلاؤ انہوں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور اٹھیں. یہ آپ کی اور میری جناب سستی کی غفلت کی وجہ سے ہے کہ آپ اور میں کہتے ہیں چھٹو یار چھوڑا جا سکتا ہے، ہمیں چھوڑا جا سکتا ہے، پیروں کو چھوڑا جا سکتا ہے، مولویوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے. حضور کا دین تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے نا، حضور کی عزت اور پہرے داری تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا. ذرا سنیں ختم نبوت کا مسئلہ گو کو بھی پتا ہے. حضور نے فرمایا گو، تو پتہ ہے گو نے کیا کہا؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا گو یہ تو ہوگی تمہاری حاضری، اب یہ بتاؤ یا تبو من تعبدو، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ تو گو نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا الذی یعرش فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت راہ. اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش الہی کا مالک ہے، جس نے زمینوں میں رستے بنائے، جس کی جنت رحمت کا مظہر، جہنم غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا گو تمہاری حاضری بھی ہوگی، تم نے توحید بھی بیان کر دی. ہوں اے دس گو یا تبو من انا، گو اے دس میں کونا. تو پتہ گو نے کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. انہوں نے کہا تسی اللہ دے محبوب بھی ہو تو خاتم النبیین بھی ہو. سمجھ آگئی ہے لبیک کا نعرہ کہاں سے ہے؟ یہ تو جانوروں نے بھی لبیک کا نعرہ لگایا، یہ تو صحابہ نے بھی لبیک کا نعرہ لگایا. لو جی اب آ جائیں حضرت مولا حسین کے خطبے کی طرف. مولا حسین کا خطبہ جو آپ نے مقام بیدہ پر کھڑے ہو کر امام حسین نے خطبہ دیا. اب ذرا فیصلہ میں نے آپ سے کرانا ہے. خطبہ ہے مولا حسین کا.
اب ذرا حسینی ذرا تکڑے ہو جاؤ. مولا حسین دے رہے ہیں خطبہ, خود بیان کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی یزید کے مخالف آیا کیوں, یزید کے مد مقابل آیا کیوں ہے. مولا حسین نے مقام بیدہ پر خطبہ دیا, کیا دیا؟ وحمد اللہ واسنا علیہ. یہی کربلا ہے, یہی فکر حسینیت ہے, یہی غیرت حسینیت ہے, اور یہی پیغام حسینیت ہے. یہی ہے جو آپ کو میں سنانے لگا ہوں. آج کے بعد فیصلہ کر لینا ہے اپنے دل کو لو پوچھنا. ایک بات ہے نا مسلمان, اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ, ملا سے نہ پوچھ. ذرا سنیں جی, مقام بیدہ پر تانو کسی خطیب نے سنایا خطبہ؟ دسو بھائی بولو. ہری بھائی جو خطیب یہ سنائے گا تو پھر نون لیگ نہیں پیدا ہوئے گی نا. ہاں اب میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. میں نے آپ نون لیگ جم دی نا. ہاں مولا حسین خود بیان کر رہے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرہ سلطان جائرن مستحلا لحرم اللہ. مولا حسین نے فرمایا حسین ابن علی کربلا میں آیا کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا تم میں سے کوئی آدمی قیامت تک ظالم حکمران کا زمانہ پائے. کیا جی بولو بولو, کچھ نہیں ہوتا ظالم. مجھے بتائے نواز شریف ظالم ہے یا نہیں ہے؟ شہباز شریف ظالم ہے یا نہیں ہے؟ ان کے جو ایم پی ایم این اے ظالم ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے بتائے مولا تو حسین فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی قیامت تک ظالم حکمران کا زمانہ پائے. وہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو کہتی ہے مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں, جو ان کو ٹھپے لگاتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ بتائیں بھائی. لوگ کہتے ہیں ہماری برادری کا مسئلہ ہے, میرا چاچا کھلوتا ہے. میں کہا چاچے برادریاں کسی بھی کام نہیں آنا ہے. کوئی آپ کو تنگ کرے نا تو اس کو ایک دفعہ گریبان سے پڑھ کہنا بتا بھائی کل قبر میں میرے کام آؤ گے. وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کل میدان معاشر میں جب میں پھنسا ہوں گا اپنے نام اعمال کی وجہ سے مجھے اپنی نیکیاں دیکھ کر مجھے نام اعمال سے گزرواؤ گے. وہ کہے گا نہیں نہیں. انہیں کل پرسرات میں میرے کام آئیں گے. وہ کہے گا نہیں نہیں. انہیں کل میں جو زبان باہر ہوئے گی تو میں جامع کوثر پلائیں گا. وہ کہے گا نہیں نہیں. تو انہیں کہا جاؤ کمینیاں, میں اس محبوب نال وفا نہ کرنا جنہیں ہر جگہ میرے کام آئے. ظالم ہے یا نہیں جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچی؟ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. آپ نے کربلا اور سنی ہے. ہم کربلا یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت, تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت, بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند, خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر اپنا سودا بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجر. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مولا حسین یہ پتہ کتنا سخی کرانا ہے. امام حسین ایک اہل بیت کتنا سخی کرانا ہے, یہ کتنا بڑے سخی ہیں. ایک سال حضرت عبداللہ بن جعفر, امام حسین اور امام حسن مجتبی, یہ تمام تین حضرات ایک سال حج کے لیے گئے. وہ کیا منظر ہوگا. ایک شبیہ رسول سر سے لے کر ناف تک, ایک ناف سے لے کر پاؤں تک حضور کی شبیہ ہو, اور وہ حسین جن کو حضور نے اپنے کناروں پر کھلایا ہو, وہ حسین ابن علی. تینوں بندے کتنا سخی کرانا ہے ذرا سنیے گا. تینوں گئے حج پر, منا کے مقام پر. ایک بڑھیا نے خیمے میں آپ کی خدمت کی, واپس آ گئے تو ایک دن امام حسن مجتبی اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک بڑھیا کو. اس زمانے کے اندر لوگ جانوروں کے جناب گوبر وغیرہ جمع کر کے نا بالن دا کام آندا سی, بالن دا کام اس ٹائم ہوندا سی, تے او چلان دا کام آندا سی جناب, لکڑیاں دی جگہ اس ٹائم اے ہوندا سی. تے اون ویکھے ایک عورت او بالن جمع کر رہی, گوبر جمع کر رہی جانوراں دا. تے امام حسن مجتبی نے ویکھیا تے بائی دے کول چلے گیا, فرمایا مائی جی تسی او نہیں ہو جدوں میں تے جناب حسین تے عبداللہ بن جعفر حج تے آئے سی, تسی ساڈی خدمت کیتی سی. تے پتہ پھر کی ہویا؟ مائی نے کہا جی میں نہیں پہچانیا. امام حسن نے فرمایا میں تانوں پہچان لیا, میں تانوں پہچان لیا. لو جی پھر ذرا سنو جی کتنا سخی کرانا ہے. کیا بات رضا ہے شمرستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. ذرا سنے, ذرا گھر لے آئے, اس مائی کے جناب ہاتھ پکڑا اور گھر لے آئے, کہ مائی جی
آپ نے ہماری اس وقت خدمت کی تھی، ذرا دیکھیں ہم کتنے سخی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے 1000 دینار سونے کے ہوتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ نے 1000 دینار اور 1000 بکریاں اس مائی کو دی، پھر لے کر امام حسین کے پاس چلے گئے۔ امام حسین کو بتایا کہ یہ وہ مائی جی جنہوں نے منا کے مقام پر ہماری خدمت کی تھی خیمے میں۔ امام حسین نے فرمایا 1000 دینار میرے والوں بھی تھے، 1000 بکریاں میرے والوں بھی۔ یہ دونوں حضرات اس مائی کو لے کر عبداللہ بن جعفر کے بعد، جو امام الانبیاء کے بعد سب سے زیادہ سخی تھے، عبداللہ بن جعفر، جب ان کے پاس لے کر گئے تو ان کو بتایا جناب یہ وہی مائی جی ہیں جنہوں نے ہماری خدمت کی تھی۔ تو عبداللہ بن جعفر نے پتا کیا کہا، انہوں نے کہا 2000 دینار میری طرف سے، 2000 بکریاں میری طرف سے۔ تو ذرا دیکھیں منظر، جب مائی مدینہ پاک سے نکلی تو جب مدینہ پاک میں آئی تھی سب سے زیادہ غریب تھی، اور جب مدینہ پاک سے نکلی سب سے زیادہ امیر ہو کے نکلی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ ہے مولا حسین اور اہل بیت کی شان۔ اب ذرا سنیں، میں خطبہ سنا رہا ہوں، یہ خطبہ بہت لمبا ہے، اس کی تشریح کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن میں آپ کو موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں۔ جب حضور کے دین کی بات آئے تو پھر اگر حسین کے ماننے والے ہو تو پھر کھڑا ہو جایا کرو، پھر کھڑے ہو جایا کرو۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا مرہ سلطانا جائرا، تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے، مستحلا لحرم اللہ، وہ ظالم حکمران کرتا کیا ہو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو۔ مجھے بتائیں چھوٹی سی بات، سود حلال ہے یا حرام ہے؟ کون چلا کر کھڑا ہوا ہے؟ مولوی؟ مولوی کے خلاف گل کرنا تو جناب عادت ہے نا، فیشن بن گیا کہ مولوی، میں کہا مولویاں 71 وچ مار کھا دی۔ وہ بتائیں نا بھائی، مولوی بنگلہ دیش دیتا بھائی مولوی حافظ صدیقی بیچی، مولوی مقروض کیتا، مولوی جناب موٹر وے بیچی، مولوی جناب پی آئی اے بیچی۔ مجھے بتائیں کہ مولوی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بتائیں مولوی نے کچھ نہیں کیا۔ جس دن مولوی آن گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آج منظر کیا ہو بندہ ہے۔ تو مولوی آن گے، مولوی کا مطلب کیا، جب حضور کا دین آئے گا نا لبیک کے ذریعے تخت پر، پھر دیکھنا منظر کیا بنے گا۔ ہر مسلمان حضور کا غلام کدھر بھی بیٹھا ہوگا سر اٹھا کر جیے گا، اور جو کافر ہوگا اس کی مجال بھی نہیں ہوگی کسی مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ جائے گا۔ 40 منٹ ہو گئے بس ان 5 منٹ نال مولا حسین نے خطبہ مکمل تے بات ختم۔ فرمایا مستحلا لحرم اللہ، آپ نے گھر جا کر سوچنا ہے کہ نون لیگ نے کیا کیا جرم کیے ہیں، عمران نے کیا کیا جرم کیے ہیں، پیپل پارٹی نے کیا کیا جرم کیے ہیں، اور پھر آپ نے اپنے دل سے پوچھنا، بتا بھائی تو حسین کا نام لینے والا ہو، یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، یہ مقام بیدہ کی طرف جاتے ہوئے کربلا کی طرف، کوفے کی طرف امام حسین نے خطبہ دیا کہ حسین ابن علی کربلا میں آیا کیوں ہے، یزید کے مخالف میں آیا کیوں ہے، یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یزید یہ عمل کرتا ہے، اور میں نے اپنے نانا جان سے سنا جو یہ بادشاہ وقت عمل کرے تو اس کی بیعت نہیں کرنی، بس کہ اس کے خلاف کھڑے ہو کر حق کا علم بلند کرنا ہے۔ لو جی کیا فرمایا؟ ناقصاً لیہد اللہ، فرمایا جو اس کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے نا وہ توڑ رہا ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ۔ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ وہ ظالم حکمران میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، وہ معاشرے میں گناہوں کو اور برائیوں کو رواج دے رہا ہو۔ تو فرمایا اس وقت کیا کرے بندہ؟ فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا جو اس وقت آدمی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے ظالم حکمران کو نہیں روکے گا تو میں مولا حسین کا خطبہ سنا کر جا رہا ہوں۔ فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا جو ایسے ظالم حکمران کا ہاتھ نہیں روکے گا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ اس ظالم کو داخل کرے گا وہیں اس کے جناب چپ رہنے والے کو بھی وہیں داخل کرے گا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے یا حسین ابن علی کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان پر کھڑے ہو کر آخری بات کی اور آخری جملہ فرمایا، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، فرمایا کون ہے جو حسین کی راہ پر چل کر حسین کے نانے کے دین کی مدد کرے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ وہ تو سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی ہے نا؟ کہاں کھڑے ہونا ہے؟ حسین کی صف میں کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ لو جی اب عمر صاحب ان کی
مولا حسین کی، تو آپ کو حصول برکت کے لیے، صرف حصول برکت کے لیے مولا کائنات کی حدیث پاک، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا و مولا کا چہرہ انور کیسے تھا، میرے آقا و مولا چلتے کیسے تھے، میرے آقا و مولا مسکراتے کیسے تھے، میرے آقا و مولا کی زلف مبارک کیسے تھی، میرے آقا و مولا کی موہ نبوت کہاں تھی۔ اب بھائی آپ سے میں نے پوچھنا ہے، آخری بات میں بھی ہے، آپ مجھے بتائیں اگر لبیک تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین اگر آپ کو کال دیں تو آپ نکلیں گے؟ بتائیں بھائی کس کے لیے؟ آپ پوچھیں گے کہ کس کے لیے؟ آپ کو پتا ہے منگل والے دن اس جج نے کمیشن بنایا ہے، تو ہم نے اس کو پہلے متنبع کیا تھا ہمارے امیر محترم نے کہ بھائی کمیشن کے بدلے کلیشن بن جائے گی، تو اس نے بھار نہیں رکھا ہماری بات کا، ان کو نئی کان پر جو رہی، ان کو جناب مال بابا بڑھ گیا، انہوں نے اندر جناب مال بابا آگے قادیانیاں دے چھڑیا۔ تو پھر یاد رکھیں حضور کے غلام یہاں سے لے کر قیامت تک، یہ حضور کے غلاموں کا صحابہ سے لے کر قیامت تک حضور کے غلاموں کا یہ نعرہ ہے جو حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر لگایا تھا کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، یا رسول اللہ میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تے میری ساری عزت تھوڑی عزت تو قربان ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اداروں کو کہ تھوڑے خلاف گل ہوئی، اس چاچے نے گل کی تھی، لو تو تھوڑا چاچا ہے نا، انہوں نے تھوڑے خلاف دو جملے بولے جو تھوڑے والد جگہ ہے، بڑھا آدمی ہے، تسی حیا نہیں کیتا، نپ کے لے گئے، ادارے کی عزت ہے، حکومت کی عزت ہے۔ میں کہا آپ کے خلاف چاچا بات کرے، تمہارے والد کی جگہ تم حیا نہ کرو، تو جو حضور کی عزت پر اور حضور کی ختم نبوت کو ہاتھ ڈالے اور ہم حیا کر گئے۔ بھائی آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ نہیں تو کچھ ہوتا، ہاتھ چکو یارا، کچھ نہیں ہوتا۔ لو جی سمجھ آ رہی؟ چاچا نے صرف بات ہی کی ہے نا، چاچا نے ناپ لیا، انہوں نے کہا جی معافی مانگ۔ میں کہا نہ بھی کچھ بھی کہتے یار ماں پیو جڑا نا اپنے پتر نوں بڑا کچھ کہہ چھڑ دا، ٹھیک ہے کہہ چھڑ دا جناب پیو تے پیو ہوندے، او تواڈے پیو دی جگہ انہوں تسی جناب معافی نہیں دیتی، اور ہم سے توقع کرتے ہیں کوئی کانے کا پیروکار اور کانے کا ماننے والا حضور کے تاج کو ہاتھ ڈالے، اور وہ تاج جو امام الانبیاء کو اللہ نے بنایا ہو اور حضور کا غلام بھی ڈلی گل کرے، اے ہو نہیں سکتا، پھر اے بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تم سے یہ کمیشن واپس دلوانا ہے، اور ہم تمہیں پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ جناب حضور کی امت بڑی ڈھلی ہو سکتی ہے ہر کام میں، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ آپ نے اس آواز کو بلند کرنا ہے، گلی محلے تک بجانا ہے۔ موت تو کوئی پتہ کوئی نہیں، لیکن اس حالت میں نہ مریے گا کہ آپ حضور کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہوں۔ میری آپ کو یہ بڑی درد مندانہ میں نے ہلکی آواز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، سانس نکلتے کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن اتنا ضرور ہو جب سانس نکلنے جب پاؤں سے نکلنے کا وقت آئے نا، روح نکلنے کا، تو آپ کا دل مطمئن ہو کہ یار آج میرے پتر بھی چھڑ کے جا رہا ہے، جس کوٹھے وچ میں رہنا ہے بھی چھڑ کے جا رہا، زمینوں میں چھڑ کے جا رہا، ہر شے چھڑ کے جا رہا، لیکن دل مطمئن ہوئے کہ جی ساری زندگی جنہ محبوبہ نال وفا کی تو کہ تشریف لے کے آ گئے رہے۔ اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز اشر، قبر تے پلتیں جد ہو سے گزر، سب کھوٹیاں تیسن دد گھڑیاں۔ اب کھڑے ہوں اور نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں۔